شامم قریشی صاحب، آپ ایک کافی کہا جاتا ہے کول آپریٹر ہیں، اور آپ کی جو کولنس ہے اسی کے اعتراف کرتے ہوئے ڈپلومیٹک سکلز آپ پاکستان کا دفتر خارجہ چلا رہے ہیں، انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی ایکٹ کرتے ہیں، کمیٹی میں بھی یقیناً آپ ان چند لوگوں میں سے جن کی اپوزیشن بڑے تحمل سے بات سنتے ہیں۔ ایسی کیا چیز ہوئی کمیٹی میٹنگ میں ہوئی یا کل کے اجلاس میں ہوئی کہ آج آپ جس کو خود کہہ رہے ہیں کہ اتنی گری ہوئی باتیں کی گئیں، الزامات لگائے گئے آپ کے اوپر، اس حد تک اپوزیشن کو جانا پڑا؟ وہ کیا چیز تھی the straw which broke the camel's back؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اشرف چیف صاحب، ایک پارلیمانی تقاضا ہے کہ جو اپنے آپ کو آن دا فلور آف دا ہاؤس ڈیفینڈ نہ کر سکتا ہو اس پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ اب انہوں نے جو ذکر کیا اور جو باتیں کی وہ ان شخصیات کے بارے میں کی جو بہت رسپیکٹیبل تھی اور آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ان کے والد خواجہ صفدر بھی آج اگر زندہ ہوتے نا، جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں، وہ شرمندہ ہوتے۔ خواجہ آصف کی گفتگو سن کر ان کو شرمندگی ہوتی کہ میرا بیٹا اتنا گر سکتا ہے۔ بہرحال میں وہ نہیں کروں گا۔ بہرحال میں یہ عرض کرتا چلوں تکلیف کیا ہوئی۔ تکلیف یہ ہوئی کہ جس مسودے پر وہ خاموشی سے سودا کرنا چاہتے تھے وہ سودا نہیں ہو سکا، اور وہ سودا ان کا ایکسپوز ہو گیا، اور ان کو لگا کہ میں نے اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ میں پھر بھی نہ کرتا۔ خان عباسی صاحب نے مجھ سے پہلے گفتگو کر دی تھی، میڈیا سے انگیجمنٹ انہوں نے کیا تھا، میں نے تو نہیں کیا۔ جب وہ بات کر چکے تو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کو ایکسپلین کرنے کی بات کی اور ایکسپلینیشنز دی کہ ہمیں ان کا احترام ہے، لیکن ہم اگر نہیں مان رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، ہمارے آبجیکشنز کیا ہیں۔ میں نے گن کے 8-9 جو موٹے موٹے آبجیکشنز تھے جس سے کہ وہ اپنے ایک بچاؤ کا ایک اور بہت سی کارستانیوں پر پردہ ڈالنے کا پروگرام تھا، اس پر میں نے کہا کہ یہ ان کو میں نے ظاہر کیا اور ان کو بات پسند نہیں آئی۔ شامم قریشی صاحب، جب اپوزیشن سے آپ بات چیت کر رہے تھے، آپ نے کہا ہماری کور آئیڈیالوجی کے خلاف تھیں جو بھی امینڈمنٹس اپوزیشن لے کے آئی، تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی آپ کی اس حوالے سے بات ہوئی کہ اپوزیشن یہ والے معاملات لا رہی ہے، پرائم منسٹر کی بھی کوئی ہدایت تھیں یا آپ لوگوں نے کمیٹی میں بیٹھ کے یونیلیٹرلی فیصلہ کیا کہ نہیں جناب اس پہ ہم لوگ بات نہیں کریں گے آگے؟ ہوا یہ کہ ہم نے جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، ہم نے کلاز بائی کلاز اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھا، نوٹ کیا، جس میں شہزاد اکبر صاحب بھی تھے، جس میں بابر اعوان صاحب بھی تھے، جس میں ہمارے لا منسٹر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور میں نے نوٹس لیے۔ اس کے بعد ہماری جو میٹنگ تھی جس میں ہمارے پارٹی کے اور سینئر حضرات تھے، جس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں، جس میں شوکت محمود صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، جب ان کے سامنے یہ سارا مسودہ رکھا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پوائنٹس پر آپ آمادگی کا اظہار کریں تو ہم فیٹ ایف پہ ووٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پیکج ڈیل ہے، انہوں نے کلب کر دیا فیٹ ایف کو اور نیب کو کلب کر دیا۔ میں کہہ رہا تھا اس کو کلب مت کیجئے، اگر آپ یہ کریں گے تو ہم فیٹ ایف پہ ووٹ کریں گے۔ اور کل آپ بلاول کی پریس کانفرنس سنیں، کل کی پریس کانفرنس لاہور میں جو انہوں نے کی یہی تقاضا کر رہے تھے، اور میں کہہ رہا تھا یہ ملک کے مفاد بھی نہیں ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ کے مفاد بھی نہیں ہے، ان کو کلب نہ کیجئے، ان کو ڈیل لنک کیجئے۔ تو وہ ایک ڈیل چاہتے تھے، اور جب ہم نے ان کی جو ان کے تقاضے تھے جب پارٹی کے سامنے رکھے تو عمران خان صاحب کی سوچ سے ہٹ کر، ان کی سوچ تو بالکل واضح تھی اور واضح ہے، لیکن باقی سب کا بھی خیال تھا، ہماری لیگل ٹیم کا بھی خیال تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ سیاسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے، یہ قانونی طور پہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور جو فیٹ ایف کا مقصد ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، فیٹ ایف کہتا کیا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا جو اس کا جز ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ ہے، حوالہ، ہنڈی، ان سب چیزوں کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیب سے جو منی لانڈرنگ کا افینس ہے یہ نیب سے نکال دیا جائے، یہ نیب کے زمرے میں نہ آئے، تو یہ تو فیٹ ایف کی اسپرٹ کے خلاف ہے، وہ چیز آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شامم قریشی صاحب، سینٹ میں میجورٹی بظاہر تو اپوزیشن کی ہے، جو کہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں آپ نے غلط بھی ثابت کیا تھا ان اے وے، لیکن اگر سینٹ سے نہیں ہوتا تو جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ، یہ کیا آپشن ہے، اور جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ سے پھر یہ لیجسلیشن ہوگی؟
اسٹریٹجی فائنل ہے آپ کی؟ پہلی بات تو میں پہلے تو پھر ایک دفعہ سینیٹر سے کہوں گا، پلیز ان دی انٹرسٹ آف پاکستان اور پاکستان کے مخالفین کے عزائم کو نیچا دکھانے کے لیے، بھارت ہندوستان کے عزائم کو نیچا دکھانے کے لیے ان دونوں بلز پر ووٹ کیجئے. یہ آپ کا ایک ملی تقاضا ہوگا اور اس کو نبھائیے. ایک میں ان سے درخواست کر رہا ہوں. نمبر 2، خدا نخواستہ اگر وہ اس چیز پہ قائل نہیں ہوتے تو پھر آپشن جوائنٹ سیشن کا ہے. 11 بجے صبح سینٹ کا اجلاس ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بل وہاں زیر بحث آئیں گے اور ان پر مثبت ووٹنگ ہوگی اور وہ سینٹ ان کو قبول فرمائے گی، کیونکہ اپوزیشن کے جو قائدین ہیں انہوں نے ان پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا. انہیں کوئی لیگل یا کوئی اصولی ان کو اختلاف ہے نہیں. اور آپ دیکھ لیں بل اٹھا کے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو. نمبر 1، فرض کیجئے وہ ایسا نہیں کرتے اور ایک بل جو میوچل لیگل اسسٹنس کا ہے، جو سینٹ میں اٹکا ہوا تھا، نیشنل اسمبلی پاس کر چکی تھی تو وہ پاس نہیں کر پائے، تو اس کے لیے جوائنٹ سیشن بھی کل بلایا جا رہا ہے. 11 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا اور پھر 2 بجے جوائنٹ سیشن بھی ہوگا. اور جوائنٹ سیشن میں آپ کو پوری امید ہے کہ یہ لیجسلیشن آرام سے پاس ہو جائے گی؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے کہ یہ پاس ہو جائے، کیونکہ پاکستان کا تقاضا ہے. پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے. اگر پاکستان کی قوم اور پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ فیٹف سے نکلنا، گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کے مفاد میں ہے، تو پھر میرا ان سے تقاضا ہے آپ ووٹ کیجئے. اپنے پیمانے، اپنی کسوٹی پہ رکھ کے پرکھ لیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو ہم ان کو زبردستی تو نہیں کر سکتے. ہمارا فرض ہے اور گرے لسٹ میں ہم تو نہیں لے کر آئے. گرے لسٹ پہ تو پاکستان ان کے دور میں آ چکا تھا. خواجہ صاحب کے علم میں ہونا چاہیے، ان کے یقیناً علم میں ہے، جون 2018 میں ہماری حکومت بننے سے پہلے پاکستان گرے لسٹ کا شکار ہو چکا تھا. ہم تو اس سے پاکستان کو آزاد کرانا چاہ رہے ہیں. اس پہ آپ مدد کیجئے، پاکستان کی مدد کیجئے، ہماری نہیں، پاکستان کی مدد کیجئے. فارن منسٹر صاحب، میڈیا کا کیا کردار ہے نیشنل سیکیورٹی اور فارن افیئرز میں، اور پاکستانی میڈیا کا جنرلی آپ کردار کیسے دیکھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں اور فارن افیئرز میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بالعموم میڈیا obviously پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں. آپ جیسے اینکرز ہیں وہ فارن پالیسی کی جو ڈیلیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں، اور بائی اینڈ لارج لوگ سپورٹو بھی ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. کیونکہ یہ جو فارن پالیسی کی جو پالیسیز کے اثرات ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ نہیں ہوتے، وہ دیر پا ہوتے ہیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایک آپ کو اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے فار اے لانگ ٹرم انٹرسٹ. تو اس میں بالعموم میڈیا مہربانی فرماتی ہے، انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور سپورٹ بھی کرتی ہے. آپ دیکھیں، آپ دیکھ لیں ہندوستان کو دیکھ لیں کہ کتنا ان کا میڈیا فارن پالیسی معاملات میں، جانتے ہوئے کہ ان کے کئی ایشوز پہ ان کی حکومت وقت اختلاف ہو سکتا ہے، ان کا نظریہ فرق ہو سکتا ہے، ان کو اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن نیشنل سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی ایشوز پر میڈیا کا رول وہاں پازیٹیو رہتا ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ کا کیا خیال ہے، جو گلف وار تھی اور چیزیں تھیں، کئی لوگوں کو وہ معترض تھے، لیکن آن دا ہول انہوں نے حکومت سے وقت کا ساتھ دیا. بالکل ساتھ دیا. اچھا فارن منسٹر صاحب، انڈیا میں ڈیول نیشنلٹی کا کوئی قانون ہے، اور کیا کوئی ڈیول نیشنل، کوئی اقامہ ہولڈر انڈیا میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن سکتا ہے؟ اور اجیت دوول کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں اجیت دوول کے پاس کوئی اقامہ تو نہیں ہے؟ میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے، اور میرے علم میں غالباً یہ ہے کہ ہندوستان میں ڈیول نیشنلٹی کی گنجائش غالباً نہیں ہے. بالکل. فارن منسٹر صاحب، آپ کی حکومت نے، میری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم کیبنٹ ڈویژن نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی ایڈوائزر اور ایس اے پی ایم ہیں ان سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اوتھ بھی لیا جائے گا. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ پچھلے دن ہماری اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسے 5 اگست کے حوالے سے پاکستان کے پلان سے جو انڈینز تک پہنچ گئے. کیا اس وجہ سے یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ اوتھ آف سیکریسی ایس اے پی ایم
اور ایڈوائزر سے لیا جائے جن میں سے کچھ کے پاس اقامے ہیں، کچھ کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ہمارا پلان جو ہے وہ ہندوستان کے پاس پہنچ گیا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ تو ہماری اپنی ایک سوچ ہے، حکمت عملی ہے کہ ہم ان کے 5 اگست کے اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم ان پہ ریئیکٹ کرتے رہے ہیں، اور تقریباً 1 سال سے کر رہے ہیں۔ ہر فورم پہ، سیکورٹی کاؤنسل میں، یورپین یونین میں، یو ایس کانگریس میں، ہاؤس آف کامنز میں، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم یہ تقاضے کرتے رہے ہیں، اٹھاتے رہے ہیں، اور کشمیریوں کا اور پاکستان کا ہم موقف پیش کرتے رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی کوئی سیکریسی یا کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، ہم نے سب سے کہا کہ آپ اپنی جو شہریت ہے اس کو بھی ڈکلیئر کیجئے، اپنے اثاثے بھی بتائیے، سب چیزیں بتائیں۔ لوگوں کی ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے بتایا، انہوں نے ظاہر کیا۔ اب مزید اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں، اور اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی اس قسم کے تقاضے جو ہیں سیکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے، جیسے بحیثیت ایک منسٹر کے میں نے اوتھ لیا ہوا ہے، میں اس اوتھ کا پابند ہوں، تو اگر ان کو پابند کرنے کا وزیر اعظم سوچ رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، ایک احساس ذمہ داری دلانا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ اتنے معزز ہیں کہ وہ ان سب نزاکتوں کو سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے پر کوئی حرف نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا فارن منسٹر صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کوئی اگر ڈیول نیشنل ہے یا کسی کے پاس اقامہ ہے، کینیڈا کا اقامہ ہے یا امریکہ کا اقامہ ہے، گرین کارڈ کی شکل میں یا پرماننٹ ریزیڈنسی کی شکل میں اقامہ ہے، تو اگر پاکستان میں ہائپوتھیٹیکلی کل کو کلاں کو ان پہ کوئی کیس ہوتا ہے، تو جو رسپیکٹیو جورسڈکشن جس کنٹری کی بنتی ہے جس کے آپ ڈیول سٹیزن ہیں، وہ کاؤنسلر ایکسیس مانگ سکتا ہے اس حوالے سے ان ڈیول نیشنل سے؟ دیکھیے، جو میری سمجھ کے مطابق جس کے پاس کوئی گرین کارڈ ہے، وہ اس نے کوئی اوتھ آف ایلیجنس نہیں لیا ہوتا۔ وہ ون سٹیپ اوے ہوتے ہیں نا اوتھ آف ایلیجنس سے؟ جی، ون سٹیپ اوے فرام اوتھ آف ایلیجنس۔ وہ نہیں جی، وہ اور بات ہے۔ اوتھ آف ایلیجنس لینا اور نہ لینا فرق ہے، ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو انہوں نے اس قسم کا کوئی اوتھ لیا نہیں ہوتا جس کو جو وہ ان کو پابند کرے، تو وہ ان کو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ وہاں آنے جانے کے لیے، ٹریول فیسیلٹی کے لیے یہ سہولت لے لیتے ہیں۔ اقامہ جیسے گلف کنٹریز میں اقامہ لیتے ہیں وہ گرین کارڈ اور پرماننٹ ریزیڈنسی، میں کاؤنسلر ایکسیس آپ سے جاننا چاہ رہا تھا۔ اپنا دیکھیے، مجھے اس کو ایگزامن کرنا پڑے گا، میں آف دا کف آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اس اینگل سے اس کو دیکھا نہیں ہے، ایگزامن کرنا پڑے گا۔